شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حدیث قدسی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی کو اپنے ہاتھوں سے اچھے طریقے سے گوندھ کر اس کا خمیر تیار کیا، پھر میں نے اس خمیر کو 40 سال تک خمیر کی حالت میں رہنے دیا اور خمیر 40 سال اسی طرح پڑا رہنے کی وجہ سے اتنا خشک ہو گیا کہ وہ ٹھیکری کی طرح بجنے لگا۔ جو کوئی بھی اس خمیر پر ہلکی سی بھی ضرب لگاتا تو وہ خمیر سے اس طرح کی آواز آتی تھی جیسے ایک ٹھیکری کو ضرب لگانے سے آواز سنائی دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے 40 سالوں میں سے 39 سال اس خمیر پر غم کی اور 1 سال راحت اور سکون کی بارش برسائی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کا زیادہ وقت غم کو برداشت کرتے ہوئے ہی گزر جاتا ہے۔ 40 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس خمیر سے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو تیار کیا۔ کئی سالوں تک اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے میں جان نہیں ڈالی تھی۔ فرشتے زمین پر اترتے اور آسمان پر چڑھتے ہوئے اس پتلے کو دیکھ کر بہت ہی حیران ہوتے تھے کیونکہ انہوں نے اس سے پہلے کبھی بھی انسان کی شکل نہیں دیکھی تھی۔ ایک دن حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کے پاس سے ابلیس اپنے ساتھیوں کے ساتھ گزر رہا تھا۔ ابلیس نے حضرت آدم کے پتلے پر ہلکی سی ضرب لگائی تو وہ کھوکھلا تھا۔ اس پتلے سے مٹی کے کھڑکنے کی آواز آئی۔ ابلیس اس پتلے میں داخل ہوا اور پیچھے سے باہر آ گیا۔ ابلیس نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ یہ پتلا کھوکھلا بنا ہے، یہ اپنی بات پر ثابت قدم نہیں رہ سکے گا۔ ابلیس نے اپنے دوستوں سے کہا کہ اگر اس کو ہم سے افضل بنایا گیا تو تم سب کیا کرو گے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم تو بس وہی کریں گے جو ہمارے رب کا حکم ہوگا۔ اس پر ابلیس نے اپنے دل ہی دل میں سوچا کہ اگر اس کو مجھ سے افضل بنایا گیا تو میں اس کو ماننے سے انکار کر دوں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے روح کو حکم دیا کہ اس قالب میں داخل ہو جا اور تمام حصوں میں پھیل جا۔ جب روح قالب کے پاس پہنچی تو جسم کو تنگ و تاریک پایا، اندر جانے سے رک گئی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ تب نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ قالب جگمگا دیا گیا، یعنی وہ نور آدم علیہ السلام کی پیشانی میں امانت رکھا گیا۔ اب روح آہستہ آہستہ داخل ہونے لگی۔ ابھی سر میں تھی کہ آپ کو چھینک آئی اور زبان میں پہنچی تو آپ نے الحمدللہ پڑھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابو محمد یہ اور ابو البشر آپ علیہ السلام کی کنیت ہے۔ میں نے تمہیں اپنی حمد کے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ جب روح کمر تک پہنچی تو آپ نے اٹھنا چاہا لیکن آپ گر پڑے کیونکہ روح ابھی نیچے والے حصے میں نہیں پہنچی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا خلق الانسان من اجل، انسان جلد باز پیدا کیا گیا ہے۔ پھر روح تمام جسم میں پھیل گئی تو آپ کو حکم ہوا کہ فرشتوں کو سلام کرو۔ آپ نے کہا السلام علیکم، فرشتوں نے جواب دیا وعلیکم السلام۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ہی آپ کے لیے اور آپ کی اولاد کے لیے سلام کا طریقہ ہوگا۔ آپ نے عرض کیا میری اولاد کون سی ہوگی تو آپ کی تمام اولاد کو آپ کے سامنے کر دیا گیا۔ نبی کریم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، پھر ان کی پیٹھ پر اپنا دست قدرت پھیرا اور آپ کی اولاد کو نکال ظاہر کیا۔ پھر فرمایا میں نے ان کو جنت کے لیے پیدا کیا اور یہ جنت والوں کا عمل کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا دست قدرت آپ کی پیٹھ پر پھیرا اور آپ کی باقی اولاد کو ظاہر فرمایا اور رب نے کہا کہ ان لوگوں کو میں نے جہنم کے لیے پیدا کیا ہے، یہ جہنمیوں والے عمل کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھائے، پھر سب اشیاء ملائکہ پر پیش کر کے فرمایا سچے ہو ان کے نام تو بتاؤ۔ تو ابن عباس، اکرمہ، قتادہ، مجاہد اور ابن خبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام چیزوں کے ناموں کا علم عطا کیا، یہاں تک کہ بڑے اور چھوٹے پیالے کے نام بھی بتائے۔ بعض حضرات نے حضرت ابن عباس کی طرف قول منسوب کرتے ہوئے کہا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مالکانو مائے کون جو کچھ ہو چکا ہے اور جو کچھ ہونا ہے کا علم عطا فرمایا۔
پہلے معنی اور اس معنی کے لحاظ سے مقصد ایک ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام چیزوں اور ان کے ناموں کا علم عطا کر دیا، خواہ وہ پہلے پائی جا چکی ہیں یا بعد میں پایا جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام چیزوں کے احوال اور ان سے دینی یا دنیاوی منافع جو متعلق ہیں ان تمام کا علم عطا فرما دیا تھا۔ ایک قول کے مطابق آپ علیہ السلام کو تمام زبانیں سکھا دی گئیں، اور ایک قول کے مطابق آپ کو تمام ملائکہ کے ناموں سے آگاہ کر دیا گیا، اور ایک قول کے مطابق آپ کو تمام ستاروں کے ناموں پر مطلع فرما دیا گیا تھا۔ علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف اقوال نقل کرنے کے بعد حکیم ترمذی کا قول نقل کیا ہے، وہ اشیاء خواہ علوی ہوں یا سفلی ہوں یا ارضی، ان تمام کے اسماء کو اللہ تعالیٰ کے اسماء ہی کہا جاتا ہے، کیونکہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر دلالت کرتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے جلوے تمام اشیاء سے ظاہر ہوتے ہیں، اگرچہ اللہ تعالیٰ ان میں مقیم نہیں ہوتا۔ تفسیر روحہ لبیان میں لکھا گیا ہے کہ خدا باری تعالیٰ نے روح سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ جس طرح تم زبردستی سے جسم میں داخل ہو رہی ہو، تمہیں جسم سے نکلتے ہوئے بہت ہی دشواری کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جب روح جسم سے پرواز ہوتی ہے تو انسان کو اس وقت بہت ہی دشواری ہوتی ہے۔ مدارج النبوت میں لکھا ہے کہ روح کا جسم میں داخل ہونے سے انکار کی اصل وجہ یہ ہے کہ روح لطیف و نورانی ہے، جبکہ جسم آدم کثیف الظلمانی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے شمع جمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں داخل کیا تو روح بلا تر دوسرے مبارک اور نورانی آدم علیہ السلام کے جسم میں داخل کی گئی۔ جب روح جسم میں داخل ہوئی تو تب سے روح نے جسم میں اپنا سفر شروع کیا۔ سب سے پہلے روح حضرت آدم علیہ السلام کے سر، کانوں اور زبان میں داخل ہوئی، پھر آہستہ آہستہ پورے جسم میں پھیل گئی، سب سے آخر میں حضرت آدم علیہ السلام کے قدموں تک جا پہنچی۔ اس کے آگے مزید کوئی رہ نہ تھی، اس لیے روح واپس ناک تک آئی۔ جب روح ناک کے نتنوں تک آئی تو حضرت آدم علیہ السلام کو ایک زوردار چھینک آئی۔ انسان کے جسم سے سب سے پہلے چھینک کی ہی آواز آئی جو انسانی جسم میں روح داخل ہونے سے پہلے کی آواز تھی، وہ چھینک تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین کہو۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت آدم نے یہ الفاظ بولے، یہی الفاظ سب سے پہلے حضرت آدم نے بولے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے یہ الفاظ سن کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے، یرحمک اللہ۔ کہنے والے لکھتے ہیں کہ جب روح کو حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں داخل کیا گیا تو حضرت آدم علیہ السلام کا دل ایک جگہ سے چل کر دوسری جگہ جانے کو کیا تو وہ چل نہ سکتے تھے۔ جب روح کو حضرت آدم علیہ السلام کے پاؤں تک پہنچایا گیا تو اس وقت حضرت آدم علیہ السلام اپنے قدموں سے چل کر ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت کرنے لگے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے فوراً چلنے کے فیصلے کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان جلد باز پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم کو کل 9 دروازوں پر مشتمل کیا، جن میں سے 7 دروازے جو مندرجہ ذیل ہیں، 2 کان اور 2 ناک اور 2 آنکھوں کے سوراخ جو کہ 6 بنتے ہیں۔ انسان کے جسم کا 7واں دروازہ انسان کا منہ ہے۔ انسانی جسم کے آخری 2 دروازے پیشاب اور پیخانہ خارج کرنے کے راستے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی شجاعت کو قلب میں، عقل کو دماغ میں، حرص کو رانوں اور غضب کو جگر میں داخل کیا ہے، مضحک کو طحال، خوشی و غم کو منہ اور رغب کو حلق میں رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چربی کو دیکھنے، ہڈی کو سننے، گوشت کو بولنے اور خون کو پہچاننے کی ہمت عطا کی ہے۔ جب روح انسانی جسم میں مکمل طور پر داخل ہو گئی تو دماغ سوچنے لگ گیا، دل و دھڑکنے اور سانسیں چلنے لگ گئیں، کانوں میں ہر طرح کی آواز داخل ہونے لگی، آنکھوں میں نور آ گیا اور سامنے سب کچھ چیزوں کو دیکھنے کی طاقت رکھنے لگیں۔ اس طرح جسم بھی حرکت میں آ گیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے اپنا سر مبارک اٹھا کر دیکھا تو حضرت آدم کی نظر لوح محفوظ اور عرش مجید کو دیکھا۔ آپ نے لوح محفوظ پر لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔